آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام شاہین اکیڈمی ناندیڑ کی جانب سے آج ایک خصوصی نشست فکری و تہذیبی ارتداد اسباب و علاج اس عنوان کے تحت منعقد کی گئی، جس میں مہمان مقرر کی حیثیت سے معروف عالم دین و آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز رکن مولانا طالب رحمانی، شاہین گروپ کے چیئرمین و آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور مولانا مہدی حسن آئینی کو مدعو کیا گیا۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے ایک طالب علم نے قرآن مجید کی چند آیاتوں کے تلاوت کے ذریعے نشست کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے طالب علم نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ پروگرام میں سب سے پہلے مولانا مہدی حسن آئینی نے اپنی تقریر میں کہا کہ فیشن کے نام پر مسلم طلبہ و طالبات مغربی تہذیب کو اپنانے لگے ہیں۔ لڑکے پھٹی ہوئی جینس پینٹ اور لڑکیاں چست لیگنز پہن کر خود کو مہذب بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معاشرے میں پھیل رہی ان برائیوں کو نہ صرف برا سمجھنا ضروری ہے بلکہ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے منظم کوششیں کرنی ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ نیکیوں کو پھیلانے اور اچھے کاموں کو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد مولانا طالب رحمانی نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں خطاب کرتے ہوئے سماج کی کئی برائیوں کی طرف نشاندہی کی اور ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو آگے آنے کی اپیل کی۔ مولانا نے نوٹ بندی کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نوٹ بندی کے مودی حکومت کے فیصلے کو لاحاصل بتایا اور اس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو ہوئے نقصان کی طرف نشاندہی کی۔ جلسے کے اختتام کے وقت شاہین اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنے خطاب میں نئی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے والدین کو بیداری کا ثبوت دینے کی اپیل کی۔ مخلوط نظام تعلیم کے نقصانات کو گناتے ہوئے مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے سماج میں لڑکے اور لڑکیوں میں پھیل رہی جنسی بے روی کو اس کا اصل ذمہ دار بتایا۔ موبائل کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم پر پڑ رہے مضر اثرات کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور جن طلبہ کو موبائل سے دور رکھنے کی ضرورت ہے انہیں شاہین اکیڈمی جیسے اقامتی ادارے میں داخل کرنے کو وقت کی اہم ضرورت بتایا، جہاں پر طلبہ کو موبائل سے دور رکھ کر ان کی تعلیم پر پوری توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے۔ پروگرام میں شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے ڈائریکٹر عبدالحی سر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام میں شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے سبھی طلبہ نے شرکت کی، ساتھ ہی شاہین اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین نے اپنے اپنے مقامات پر اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے کا اہتمام کیا اور اس پروگرام کے انعقاد پر شاہین اکیڈمی کی ستائش کی۔ فکری و تہذیبی ارتداد اسباب اور حل کے عنوان پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی سرپرستی میں ملک بھر میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اب تک تقریباً 30 کے قریب نشستیں ہوئی ہیں اور 30-40 ہزار نوجوانوں تک، پیرنٹس تک یہ بات پہنچانے میں کامیابی ہوئی، اور اس کا مقصد ہے کہ یہ ارتداد کے مرحلہ آنے سے پہلے تہذیب کی حفاظت اور نسل کی حفاظت ہماری ہو جائے، یہ نسل طاقتور بن جائے، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور بچپن سے بچوں کی اسلامی تربیت ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ابھی تو بچی ہے، اس انداز میں لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے بچے بڑے ہوتے ہوتے بگڑ رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ بنیاد شروع ہوتی ہے برتھ ڈے کے فنکشن کے ذریعے، پھر اور عجیب فنکشنز ہو رہے ہیں، کپڑے عجیب پہن رہے ہیں، نوجوان پینٹ پھاڑ کر پھر رہے ہیں اور بیٹیاں لیگنز کا استعمال کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے اور کب ہمارے معاشرے میں یہ کپڑا داخل ہو گیا ہے، اور اس کو بڑے بزرگ بھی اس پر تنقید نہیں کر رہے ہیں، نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ آج طے کریں گھر میں اور لیگنز آج جلا دیں۔ ایسے پھٹے ہوئے پینٹ پہننے والے نوجوانوں کو ریکویسٹ کریں کہ وہ زندگی بھر نہیں پہنیں گے اور زندگی بھر دوسروں کو بولیں گے، اور یہ کو ایجوکیشن کے برے اثرات اور گھروں میں تربیت نہ ہونا، محرم اور غیر محرم کی تمیز کو نسل بھول رہی ہے، بلکہ اس کے ڈیفینیشن کو بھی وہ واقف نہیں ہیں۔ یہ کرنا ہے غیروں سے، غیر نوجوانوں سے تعلقات بڑھانا، اور پھر بعد میں وہ ایک فساد کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں، یہ نسل بن جائے، ہماری نسل تعلیمی لحاظ سے طاقتور ہو جائے اور اخلاقی لحاظ سے طاقتور ہو جائے اور صحت کے حوالے سے بھی طاقتور ہو جائے۔ اس کے لیے ہماری نسل جو نشاور چیزوں کی عادی ہوتی جا رہی ہے، گٹکا عام ہوتا جا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں چل رہی ہیں۔ ملک کے تمام بڑے شہروں میں
اس کے پروگرامس رکھنا طے پایا ہے. میں پورے مسلمانان ہند سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ برائیوں کو ختم کرنے میں اپنا اپنا رول ادا کریں. کہ نہ ہم خود نشہ کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ. نہ گٹکا کھائیں گے نہ کھانے دیں گے, نہ اسموکنگ کریں گے نہ کرنے دیں گے, اور اپنے آس پاس کے گھروں کو ہم نشہ فری بنائیں گے. اپنے محلے کو اور اپنے سماج کو, اپنے نوجوان دوستوں کو ہم سمجھائیں گے کہ یہ تم زہر استعمال کر رہے ہو اور یہ زہر تمہاری صحت کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے نقصان دہ ہے. ان 6 باتوں کو آپ یاد رکھیں, اور میں یہاں کے مینجمنٹ سے اور یہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ ان 6 باتوں کو ان بچوں سے بار بار سنیں اور ان سے کہیں کہ یہ ان کو لکھ کر دکھائیں آپ کو, تاکہ یہ زندگی کا اصول بن جائے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. وہ آسان بنائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے پراپر لباس ہو. ہمارے سر کے بال جب ہم سڑک پہ چلیں تو لگے کہ انسان کا بچہ جا رہا ہے, ایسا نہ لگے کہ پیچھے سے اجڑے ہوئے چمن کا کوئی مرغا جا رہا ہے. اور ہماری اپنی ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں پہ نظر رکھنے سے زیادہ ان کی اصلاح کی فکر کرے. نظر رکھنا کمال نہیں ہے, ان کو بتانا کہ بیٹا اس طرح جیا جاتا ہے, محبت سے بتانا, ڈانٹنے کے ساتھ نہیں. اور باپ اور ماں سے کہوں گا کہ جب گھر جایا کریں تو موبائل کو کنارے رکھ دیا کریں, کیونکہ آپ کی چیٹنگ کی وجہ سے ہی آپ کے بچے بھی آگے کی سیٹنگ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. ماں باپ سب سے پہلے موبائل کو کنارے رکھے, بچوں کو ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ شاہین میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے موبائل کے خلاف تو یہ ایسا پڑے ہیں بیچارے جیسے افغانستان میں طالبان والے امریکہ کے پیچھے پڑ گئے تھے. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ جو بچے جو بچیاں موبائل دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, الحمدللہ اب موبائل چونکہ نہیں ملتا ہے تو کیا کرے, تو چلو 2 رکعت تہجد ہی پڑھ لیتے ہیں, ہے نا, 2 رکعت تہجد پڑھ لیتے. مرزا غالب کو جب پتہ چلا کہ آج 1 بوتل بھی نہیں ہے, کہا قطرہ بھی نہیں ہے, مرزا غالب نے کہا بالکل نہیں, کہا بالکل نہیں, کہا ہی نہیں, کہا جب نہیں ہے تو چلو وضو بناتے مسجد چلتے. تو جب بھائی نہیں ہے تو مسجد پہنچ گئے بیچارے. تو اپنی آل و اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا, صرف نظر رکھنے سے نہیں ہوگا. بلکہ سن لیجئے, جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائیں, چاہتے ہیں انشاءاللہ, اللہ ہمیں بھی چاہنے والوں میں بنائے. آپ سب تیار ہیں؟ آپ سب چاہتے ہیں آپ کی اولاد فجر کی نماز پڑھے؟ میں طریقہ بتا دوں, بچے 100% فجر کی نماز پڑھیں گے. گزارش ہے کہ ماں باپ تہجد پڑھنے والے بن جائیں.